السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. ابھی بخاری اور مسلم شریف میں ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے یعنی تراویح کی نماز پڑھے قیام اللیل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا. جو آدمی رمضان کی رات میں قیام کرے اللہ پر ایمان رکھ کر اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، یہ دو صفت اگر انسان کے اندر پائی گئی، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو نیک کام کر رہا ہے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اللہ کے لیے کام کرے، اخلاص کے ساتھ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اس حدیث میں تراویح کی نماز کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی. رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرنے اور تراویح کی نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی تراویح کی پابندی کرے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. کہ جو آدمی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، انه من قام مع الامام، جو آدمی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے یعنی جماعت سے تراویح کی پابندی کرے، حتى ينصرف، کب واپس ہو؟ جب امام مصلی سے واپس ہوتا ہے یعنی مکمل تراویح پڑھے. امام جو نماز پڑھا رہا ہے مکمل تراویح کی پابندی کرے. کتب له قیام لیلہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے. یعنی رمضان کی رات میں اگر آدمی تراویح کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور مسجد سے کب نکلتا ہے؟ جب امام صاحب نکلتے ہیں. کب واپس ہوتا ہے؟ جب امام واپس ہوتے ہیں. یعنی شروع سے لے کے اخیر تک تراویح کی نماز کی پابندی کرتا ہے. کتب له قیام لیلہ، اسے ایک رات قیام کرنے کا مکمل ثواب ملتا ہے. جب یہ آدمی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے کتنا پڑھے گا؟ بہت پڑھے گا. 2 گھنٹہ پڑھے گا، 1.5 گھنٹہ پڑھے گا، 1 گھنٹہ پڑھے گا. مگر اس کا ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے پوری رات کھڑے ہونے کا ثواب دیتا ہے، پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ آدمی تھوڑا سا کام کر لے اور بہت سارا ثواب حاصل کر سکتا ہے. یہ خوش نصیبی کا موقع ہے. یہ نیکیوں کا موسم بہار چل رہا ہے. ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پہلی تراویح دوسری تراویح 2-4 روز تک لوگ بہت تراویح کی پابندی کریں گے. جیسے جیسے رمضان ختم ہوتے جائے گا لوگ سرد پڑ جائیں گے، ٹھنڈے پڑ جائیں گے. یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے. یہ آدمی رمضان کے مہینے میں بھی
جبکہ شیاطین کو قید کر دیا گیا. سرکش قسم کے شیاطین جو ہیں، ضدی اور فسادی قسم کے شیاطین ہیں، ان کو قید کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آدمی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ماہ رمضان بھی اسے کچھ فرق نظر نہیں آتا ہے. ماہ رمضان کو عام مہینہ سمجھتا ہے. بس ایک دن 2 دن 4 دن ہفتہ تراویح ہو گئی، اس کے بعد لوگ خاموش ہو گئے، اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، یا مارکیٹنگ میں لگ گئے، یا کھیلنے اور کودنے میں لگ گئے، یا پھر سونے میں لگ گئے. یہ آج تو ہماری حالت ہے. اگر ناچ گانا ہو، کھیل کود ہو، آنا جانا ہو، کھانا پینا ہو، شادی بیاہ ہو، ہم راتوں رات جا سکتے ہیں. فیشن کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے لیے ہم بہت محنت کر سکتے ہیں. لیکن جہاں اپنے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع سجود کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، ایسی جگہوں پر ہمارا دل نہیں لگتا ہے. یہ ہمارے دل کا نفاق ہے، یہ ہمارے دل میں ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ بندگی اور عبادت کریں اور تراویح کی نماز کی پابندی کریں. اس لیے کہ تراویح کی نماز بہت فضیلت والی نماز ہے، جس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن بھی سن لیتا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله